بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 63 اور 64۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں پر کیا ہے کہ أَخَذْنَا میں خا اپنے موٹا پڑھنا ہے اور آگے ذال کو باریک بھی پڑھنا ہے، اس میں سیٹی بھی نہ ہو۔ أَخَذْنَا، نا کو تھوڑا سا لمبا کیجیے گا، کیونکہ نا کو تھوڑا سا لمبا کیجیے گا کیونکہ اس میں الف ہے نون کے ساتھ، تو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، آگے دیکھیے گا میثاقکم، یہاں پر موٹا قاف یعنی کہ جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اور دوسرا جو باریک پڑھا جاتا ہے، دونوں اکٹھے آگے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے یہاں پر، یعنی یہ جو تین حروف ہے یہ تینوں کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ میثا، ثا، اس میں سیٹی نہ ہو اور اس کو اپنے باریک بھی پڑھنا ہے، آگے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ بالکل متصل جو دوسرا کاف ہے اس کو اپنے باریک کرنا ہے۔ میثاقکم، پھر سنیے گا میثاقکم، آگے دیکھیے گا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا، یہاں پر کیا ہے کہ را اپنے موٹا پڑھنا ہے اور آگے کیا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَ، اس کو اپنے فوقا نہیں پڑھنا، فو غلط ہو جائے گا بلکہ فوقکم الطُّورَ، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، پھر سنیے گا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور، اپنے طور کو کیا کرنا ہے؟ اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ آگے رموز اوقاف میں سے طا کی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو، تو آپ نے یہاں پر وقف کر دینا ہے۔ آگے نئے سانس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے خذوا ما آتیناکم بقوة، خذو، یہاں بھی ذال کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، ما آتینا، یہاں پر چھوٹی مد ہو رہی ہے جسے مد جائز کہا جاتا ہے اور مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ الگ کلمے میں ہوتا ہے اور حمزہ الگ کلمے میں ہو تو وہاں پر چھوٹی مد ہوتی ہے، اگر حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو پھر بڑی مد ہوگی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ الف مدہ، ما، یہ الف مدہ ہے، یہ الگ ہے، اور آتینا کے شروع میں حمزہ جو ہے وہ الگ لفظ کے اندر ہے، تو یہاں پر چھوٹی مد ہے۔ ما آتیناکم بقوة، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آتیناکم بقوة، میں نے آواز کو تھوڑا سا کیا کیا ہے کہ یہاں پر اخفا کیا ہے، ناک میں آواز کو لے کر گیا ہوں، چھپایا ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے آپ نے آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با، جیسے یہاں پر آتیناکم بقوة، اسے ایسے تیزی سے نہیں پڑھنا، آتیناکم بقوة، یہ درست نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با تو میم ساکن پہ اخفاء شفوی، آتیناکم بقوة واذکروا، بقوة میں تنوین ہے اور تنوین کی فوراً بعد واو ہے، یرملون کا، یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے، بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اسے تتقون نہیں کر دینا بلکہ تتقون، تتقون۔ آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا لفظ ہے غنّے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، میم مشدد ہے، ثم،
ایسے آواز کو ناک میں لے کے جائیے گا. جب بھی میم کے اوپر شد نظر آئے، نون کے اوپر شد نظر آئے، اپنے غنہ کر دینا ہے، مطلب آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. ثم آگے دیکھیے گا تولیتم، اسے ہمارے بہت سارے ساتھی کیا پڑھ دیتے ہیں تولیتم، تولیتم، تو وہ درست نہیں ہے، تولیتم، تولیتم. اسے آپ نے 3-4 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، تولیتم، لئی لئی تولیتم. آگے دیکھیے گا آخر میں اس لفظ کی آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، جسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے. کیسے آپ نے ادغام کرنا ہے؟ غنے کے ساتھ تولیتم، ایسے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. آگے میم بعدی، نون ساکن ہے اور من کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے. تو جب بھی ایسی صورتحال ہو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل دیا جاتا ہے جسے اقلاب کہا جاتا ہے. میم بعد ذالک، ذالک لکھا ہوا ہے لیکن میں نے یہاں وقف کر دیا ہے، اور وقف کرتے ہوئے جب بھی زبر زیر پیش پر وقف کریں تو آخری حرف کو ساکن کر دیا کریں، جیسے ذالک ایسے. اسے ایسے وقف نہیں ہوگا ذالکا، یعنی سانس بھی توڑ دیں اور کہیں ذالکا، تو یہ درست نہیں ہے. سانس توڑنا ہے، وقف کرنا ہے، رکنا ہے تو اب نے کیا پڑھنا ہے بعد ذالک. آگے دیکھیے گا فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا، فلولا، اسے فلولا نہیں پڑھنا آپ نے، فلو، فلو ہونٹ گول ہو جائیں گے تو یہ لفظ بہت اچھا ہو جائے گا. فلولا فضل اللہ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، لفظ اللہ کو اپنے بھارا پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. فضل اللہ علیکم، علیکم ورحمتہ، یہاں پر کیا ہے کہ را کے اوپر زبر ہے تو اپنے را موٹی پڑھنی ہے، ہا کا خیال رکھنا ہے. ورحمتہ، ورحمتہ، الٹا پیش ہے آخر میں، اس کو تھوڑا سا کھینچیے گا. ورحمتہ لکنتم، یہاں نون ساکن کی بات تا ہے، اپنے اخفا کرنا ہے. لکنتم، اب یہاں پھر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے، جیسے اسی اوپر ہو رہا تھا، بلکہ اسی آیت کے شروع میں ہو رہا تھا، اسی طرح اب یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے ادغام شفوی اخفا کے ساتھ. آپ نے یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے. لکنتم من الخاسرین، آیت کو پھر سنیے گا. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.